کل کو دوں گی تو فی الحال میں کر دیا آج موبائل نہیں آنے موبائل نہ فلیڈم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ وعلیکم السلام. خیریت سے ہوں گی. اپنے مائک جو ہے وہ آپ لوگ میوٹ کر دیں. مجھے یہ بتائیں کہ کتنی حدیثیں میں نے آپ لوگوں کو پڑھا دی ہیں، بتائیے مجھے. 2 حدیثیں پڑھائی ہیں مفتی تو صاحب. وہ حدیثیں کون کون سی پڑھ دی؟ ایک علم کا دار و مدار نیت ہے، انما الاعمال بالدین، اور ایک طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمۃ و مسلمہ، ہر مسلمان عورت اور مرد پر علم حاصل کرنا فرض ہے. اور بتائیں، 2 حدیثیں سنائیں مجھے. اور کون سنائے گا؟ انما الاعمال بالنیات، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین. اور بتاؤ، اور کون سنا رہا ہے؟ نیت کا دار و مدار ہر عمل کا دار پر ہے، اور علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان اور عورت پر فرض ہے. اور بتائیے، اور کون ہے؟ اور کون سنائیں گے؟ انما الاعمال بالنیات، تمام عمل کا دارمدار نیت پر ہوتا ہے. اور طلب العلم فریضۃ کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا ہر کل مسلمان پر مسلم. فرض ہے. اور سنائیے کوئی. اور سنائیے کوئی. انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. اور سنائیں کوئی نہیں سنا رہا؟ جی. سنائیے. الاعمال بالنیات کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتی ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اچھا، چلیے بہت اچھی بات ہے. آج میں آپ لوگوں کو پڑھاتا ہوں حدیث نمبر 3. حدیث نمبر 3، حق المسلم علی المسلم خمس، رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز واجابۃ الدعوۃ وتشمیت العاطس. یہ جتنی بھی حدیثیں میں آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں، کوشش یہ کریں کہ عربی میں یاد ہو جائیں، اور اگر عربک میں یاد نہ ہو تو کم از کم ترجمہ یاد کرنے کی کوشش کیجیے. اور حدیثیں میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں، وہ اس وجہ سے سمجھاتا ہوں تاکہ حدیثیں آپ لوگ سمجھ لیں. ایک ایک حدیث کے اندر بہت گہری باتیں. اگر ایک حدیث پہ بھی مسلمان عمل کر لے تو ساری زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی، انسان بن جائے گا.
اسی لیے حدیثوں کو جو میں ڈیفائن کرتا ہوں تو اچھے طریقے سے آپ سمجھا کرو، یاد کرنے کی کوشش کیا کرو اور عمل کرنے کی کوشش کیا کرو. جتنا علم حاصل کرو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. تو حدیث نمبر 3، حق المسلمی علی المسلمی خمس، رد السلامی وعیادت المریض واتباع الجنائز واجابت الدعوت وتشمیت العاطس. اس حدیث کا ترجمہ ہے کہ مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں. نمبر 1 سلام کا جواب دینا، نمبر 2 مریض کی مزاج پرسی کرنا، نمبر 3 جنازے کے ساتھ جانا، نمبر 4 اس کی دعوت قبول کرنا، نمبر 5 چھینک کا جواب یرحمک اللہ کہہ کر دینا. اب ان 5 چیزوں کو آپ سمجھیے. نمبر 1 کیا ہے؟ مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں. اس کا مطلب کیا ہے 5 حق ہونے کا؟ 5 حق ہونے کا مطلب یہ ہے، جیسے مان لیجئے آپ نے مجھے 5 روپے ادھار دیے تو یہ 5 روپے آپ کا حق ہیں، یعنی مجھے دینا ہی دینا ہے نا. آپ نے کسی کو کوئی بک دی تو وہ بک آپ کی مجھ پر حق ہے نا. تو اس کو کہا جاتا ہے یعنی کوئی چیز ہماری ہوتی ہے دوسرے کے پاس، وہ اس کو ادا کرنا لازمی اور ضروری ہے ہمیں، اس کو کہا جاتا ہے حق. تو مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں. نمبر 1 سلام کا جواب دینا. کوئی بھی اگر آپ سے سلام کرے تو سلام کا جواب دینا یہ کیا ہے؟ ایک مسلمان کا حق ہے. سلام کرنا سنت ہے لیکن سلام کا جواب دینا واجب ہے. اس کا مطلب یہ ہے مان لیجیے آپ سے کوئی سلام کر رہا ہے تو کسی نے اگر آپ کو سلام کیا تو اب سلام کا جواب دینا یہ اس کا حق ہے. اگر ہم سلام کا جواب نہیں دیں گے تو یہ غلط ہو. تو نمبر 1 سلام کا جواب دینا. لیکن سلام کے جواب کے بارے میں بھی یہ یاد رکھیں، اب میں بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کو ایسی سمجھاؤں گا جو ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے مفتی صاحب کیسی آڈ سی باتیں کر رہے ہیں، لیکن وہ شرم و حیا کے خلاف باتیں ہیں، لیکن ان کا سمجھنا بھی ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. دین اسلام کو سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے. اب دیکھیے سلام کا جواب دینا، جو محرم ہیں، مان لیجیے عورتوں کو سلام کریں جائز ہے. عورتوں کو عورتیں سلام کر سکتی ہیں. آپ کی فرینڈ ہے، آپ کی سہیلی ہے، آپ کی کزن ہے، آپ کی خالہ ہیں، آپ کی پھپھی ہیں، آپ کی چچی ہیں، یعنی عورتوں میں جو بھی ہیں آپ کی کنیکٹڈ، آپ کے کنیکشن میں، تو عورتوں کو سلام کرنا عورتوں کے لیے مسنون ہے. لیکن مردوں کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں، جو آپ کے محرم ہیں ان کو تو آپ سلام کر سکتی ہیں، جیسے بھائی ہے، جیسے چچا ہیں، جیسے ماموں ہیں، دادا ہیں، نانا ہیں. تو میرے کہنے کا مطلب یہ جو محرم ہیں، جو محرم مرد ہیں ان کو تو آپ سلام کریے. لیکن وہ غیر محرم جن سے یا تو فتنے کا اندیشہ ہے یا پھر کنیکشن بڑھنے کے بہت زیادہ چانسز ہے، یا مان لیجیے کسی کا بوائے فرینڈ ہے، اب بوائے فرینڈ سے انبن ہو گئی، اب انبن بوائے فرینڈ سے ہو گئی، کافی دن بات چیت نہیں ہوئی تو اس نے سلام کیا السلام علیکم. اب کوئی لڑکی جو ہے یہ سوچے کہ بھائی سلام کا جواب دینا تو واجب ہے، جواب دے دے، تو اب یہاں جواب نہیں دیا جائے گا، کیونکہ وہ لڑکا جس کو آپ سلام کا جواب دے رہی ہو وہ غیر محرم ہے. وہ غیر محرم ہے. اور کوئی بھی ایسا بندہ جس سے سلام کا جواب دینے سے فتنے کا اندیشہ ہو، فتنے کا اندیشہ کا مطلب جہاں غلط راستے کھلنے کے چانسز ہو، کیونکہ سلام سے ہی تو بات آگے بڑھے گی. وہ جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں ان کی ہائے ہیلو سے بات آگے بڑھتی ہے، اور جو دیندار لوگ ہوتے ہیں ان کی سلام دعا سے آگے بات بڑھتی ہے. اسی لیے سلام کا جواب دینا یہ نہیں ہے کہ آپ سوچو کہ سلام کا جواب دینا مفتی صاحب نے کہا ہے مسلمان کا حق ہے. سلام کا جواب دینا مسلمان کا حق کب ہے؟ جبکہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو. آپ کے ٹیچرز ہیں، کوئی ٹیچر بہت ینگ آپ کو پڑھانے آ رہا ہے تو تنہائی اختیار مت کیجیے، آپ زیادہ گپ شپ مت کیجیے، اور پڑھائی کے بعد اگر وہ فالتو میں آپ کو سلام کر رہا ہے، کوئی کام وام نہیں ہے، تو پھر آپ سلام کا جواب نہ دیجیے. ہاں اگر کوئی ایجڈ 50-60 سال کے ٹیچر ہیں، 40-45 سال کے ٹیچر ہیں اور میرڈ ہیں، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ زیادہ فالتو چیزوں میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے ہیں، تو آپ نارمل سلام کا جواب دے سکتی. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں فتنے کا اندیشہ ہو وہاں سلام کا جواب لڑکوں کو مردوں کو نہیں دینا چاہیے. ٹھیک ہے؟
تو سلام کا جواب دینا یہ نہیں ہے کہ آپ سوچو میں نے کہا کہ مسلمان کا حق ہے تو آپ سب کا سلام کا جواب دینا شروع کر دو، سب کو سلام کرنا شروع کر دو، یہ مطلب نہیں ہے۔ جو محرم ہے، اور عورتوں کے لیے تو جائز ہے، عورتیں عورتوں کو سلام کرے گی، لیکن مردوں میں جو محرم ہے اور جو غیر محرم ہے جن سے فتنہ کا اندیشہ نہیں ہے ان کو بھی سلام کیا جا سکتا ہے اور ان کو بھی سلام کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، مریض کی عیادت کرنا۔ کوئی آپ کا ریلیٹیو بیمار ہو گیا، کسی کو بخار آ گیا، کسی کی طبیعت خراب ہو گئی، اب مان لیجیے کسی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو مریض کی عیادت کرنا، مریض کو دیکھنے جانا۔ آپ کے محلے میں کوئی آپ کا رشتہ دار ہے بیمار ہو گیا تو آپ اس کی عیادت کے لیے جاؤ، ٹھیک ہے؟ عاطف اوپر بول گیا ہو کہ یہ جو بلا ہے یہ کھجا رہا ہے اور اس کے جو لگا ہوا ہے وہ ہٹ جائے گا۔ سفیان سے بول دو یا شفا سے، کیونکہ بے کھجالے گا تو پھر یہ خراب ہو جائے گا۔ تو نمبر 2، مریض کی عیادت کرنا۔ مان لیجئے کوئی ریلیٹیو بیمار ہو گیا تو آپ اگر وہ دور ہے تو فون لگائیے، خالہ کیسی ہیں آپ، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی، آپ پریشان تو نہیں ہیں، اللہ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ یہ ہے مریض کی عیادت کرنا۔ اور اگر آپ دیکھنے جا سکتی ہو، ایزلی ان کے گھر جا سکتی ہو تو جاؤ اور اچھے سے عیادت کر کے آؤ۔ ایک عیادت کرنے کی دعا بھی ہے، کیا دعا ہے وہ، مجھے یاد نہیں پڑ رہی اس وقت۔ جب مریض کی عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ جیسے مان لیجیے آپ نے مریض کی عیادت کی، اور مریض کی عیادت کرنے کے بعد، عیادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خیر خیریت معلوم کرنا اور مریض کو تسلی دینا کہ بھئی کیسے حال چال ہیں، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے، اللہ آپ کو اچھا رکھے، اللہ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ یہ ہوتا ہے عیادت کرنا۔ تو مریض کی عیادت کرنا یہ کیا ہے؟ دوسرے مسلمان کا حق ہے۔ اب آج کل کیا ہو رہا ہے کہ مالدار جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کی تو عیادت کرنے ہم لوگ جاتے ہیں، لیکن جو غریب رشتہ دار ہوتے ہیں ان کی عیادت کرنے نہیں جاتے۔ اگر مالدار رشتہ دار ہیں، مالدار فرینڈ ہیں تو خوب لوگ عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن غریبوں کی کوئی پوچھ نہیں ہوتی۔ اسی لیے کبھی بھی ہمارا رشتہ دار کوئی بیمار ہو جائے تو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ مالدار ہے، امیر ہے، غریب ہے، بلکہ رشتہ دار ہے، بیمار ہے تو آپ اس کی عیادت کرنے کے لیے جائیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ عیادت کرنا اس میں ثواب بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص اگر کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو جب تک وہ اس کی عیادت میں لگا رہتا ہے، یعنی جتنا ٹائم بھی اس کا عیادت کرنے جانے آنے میں خرچ ہوتا ہے، تو وہ اللہ کی رحمت میں ڈبکیاں لگاتا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ عیادت کرنے کے لیے جانا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے۔ تو کبھی بھی ایسا موقع پڑ جائے تو عیادت کرنے چاہیے۔ نمبر 3، جنازے کے ساتھ جانا۔ اب عورتیں تو جنازے کے ساتھ نہیں جا سکتی، مرد حضرات جنازے کے ساتھ جاتے ہیں۔ تو کسی کا اگر انتقال ہو جائے تو مردوں کو جنازے میں جانا چاہیے، اور عورتوں کو کسی ریلیٹیو کا انتقال ہو گیا، کسی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا تو جانا چاہیے، ان کے اس مشکل وقت میں ان کا ساتھ دینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ نمبر 4 کیا ہے؟ دعوت قبول کرنا۔ آج کل دعوت بھی کس کی قبول کی جاتی ہے؟ مالداروں کی۔ اگر آپ کی کوئی سہیلی مالدار ہے تو اس کی دعوت قبول کی جائے گی، اگر آپ کا کوئی رشتہ دار مالدار ہے تو اس کی دعوت بھی قبول کی جائے گی۔ کارڈ تک سنبھال کے رکھے جاتے ہیں مالدار لوگوں کی دعوت کے، اور بڑی فکر سے جایا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی غریب ہے دعوت دینے والا تو اس کی دعوت میں نہیں جایا جاتا۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی رشتہ دار اگر ہمیں دعوت دے رہا ہے اور دعوت محبت میں دے رہا ہے تو آپ دعوت قبول کرو اور دعوت میں شرکت کرو۔ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ ایک مرتبہ جب میں تقریباً 4 سال پہلے کی یہ بات ہے، جب میں امامت کیا کرتا تھا، تو ایک صاحب جو بڑے غریب تھے اور بہت مالدار نہیں تھے، ان کی جب شادی ہوئی تو ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کوئی میرج ہال وغیرہ لے کے وہ وہاں ولیمہ کریں، تو انہوں نے گھر کی چھت پہ ہی ولیمہ رکھا تھا۔ چھت بھی بیچاروں کی بڑی چھوٹی چھاٹی تھی، اور وہی کوئی چھت پہ بھی جو ہے کوئی بہت عالیشان سسٹم نہیں تھا، بہت سادہ سودہ، کیونکہ بھائی بیچارے غریب آدمی تھے۔ تو انہوں نے ولیمے کی دعوت رکھی، سب کو دعوت دی۔ میرے پاس فون آیا، میں نے کہا میں آتا ہوں۔ جب میں ان کے ولیمے میں گیا تو دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ آپ یہ سمجھ لیں میں تھا، ایک حافظ صاحب اور تھے، 4-6 لوگ اور تھے۔ بیچارے مایوس ہو رہے تھے، بول رہے مفتی صاحب میں نے سب جگہ کال کیا لیکن کوئی نہیں آ رہا ہے۔
ہے نا, کوئی بات نہیں یار, ہم تو آ گئے. اب بیچاروں نے فرش بچھایا ہوا تھا, پھر ہم نے ان کے فرش پر بیٹھ کے کھانا کھایا, اور میں نے انہیں تسلی دی. وہ میرے سامنے کئی لوگوں کو فون لگا رہے تھے کہ بھائی آ جاؤ آ جاؤ, ہاں میں آ رہا ہوں, میں ٹائم کا اس میں کام میں پھنسا ہوا ہوں. یہی اگر کسی مالدار کی دعوت ہوتی تو آپ دیکھو کہ کیسے لوگ فکر کے ساتھ جاتے, اور اگر دیر سے پہنچتے تو کہتے ہیں کہ بھائی صاحب دیری کے لیے معذرت, معاف کیجیے گا ذرا لیٹ ہو گیا میں. اور غریب آدمی کی دعوت, غریب فون پہ فون کر رہا ہے تو اس کی دعوت کو بھی کوئی قبول نہیں کر رہا. تو دعوتیں بھی اور جنازے بھی اور سلام بھی اگر آپ دیکھو تو دیکھو سلام بھی آج کل جو مالدار ہیں ان کو تو ہوگا, غریبوں کو ہم سلام نہیں کرتے. عیادت بھی آج کل مالداروں کی ہوتی ہے, جنازے میں بھی لوگ مالداروں کے جاتے ہیں, ہے نا, اور دعوتیں بھی مالداروں کی قبول کرتے ہیں. تو ساری چیزیں الٹی چل رہی ہیں آج کل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لو بول دینا ان سے کہ آج آپ کی کلاس میں نمبر آف تھا ان کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دیکھ کر کبھی بھی دعوت قبول مت کرو کہ وہ مالدار ہے, غریب ہے, امیر ہے, کیا ہے, بلکہ ایک مسلمان ہے, آپ سے محبت رکھتا ہے, دعوت دے رہا ہے, جنازے میں اس کے جانا ہے آپ کو اگر انتقال کر گیا ہے. تو یہ مسلمانوں کے 5 حق ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ 5واں کیا ہے؟ چھینک کا جواب دینا. آپ کے سامنے کسی کو چھینک آئی اور چھینک آنے کے بعد اس نے کہا الحمدللہ. اب جب اس نے کہا الحمدللہ تو آپ نے جب سن لی الحمدللہ تو اب آپ کے اوپر اس کا حق یہ ہے کہ آپ کہو یرحمک اللہ, ٹھیک ہے. اور اگر اس نے الحمدللہ نہیں کہا تو پھر آپ کو یرحمک اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو حدیث کا مطلب کیا ہوا کہ مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں. نمبر 1 سلام کا جواب دینا, نمبر 2 مریض کی عیادت کرنا, نمبر 3 جنازے کے ساتھ جانا, نمبر 4 مسلمان کی دعوت کو قبول کرنا, نمبر 5 چھینک کا جواب یرحمک اللہ کہہ کر دینا. ٹھیک ہے. حدیث نمبر 4, حدیث نمبر 3 ہو گئی نا. حدیث نمبر 4, لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس, لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس. اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا ہے جو لوگوں پر رحم نہ کرے. اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا ہے جو لوگوں پر رحم نہ کرے. اس حدیث کا مطلب بالکل آسان ہے, سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم کرے تو ہمیں دنیا والوں پر رحم کرنا چاہیے. وہ کہاوت ہے نا, کہاوت کیا ہے, وہ حدیث ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے. تو اسی حدیث کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا. لوگوں کو رحم کرنا چاہیے. اب آج کل لوگ اتنے سخت ہو گئے ہیں, بس اپنی ڈیزائرز کے آگے, اپنی خواہش کے آگے, اپنی بات کو منوانے کے لیے نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں. اب آج ہی جو ہے ایک کیس ایسا آیا ہوا کہ انبن ہوئی میاں بیوی میں. مائک آن کیوں کر لیتے؟ دیکھو آواز آ رہی ہے کسی کی. ایک چیز اتنی بار بتاتے بتاتے تھک جاؤ. اب کیا ہوا کہ میاں بیوی میں انبن ہوئی, بیوی نے جو ہے نا پوری فیملی کے خلاف کیس کر دیا, پوری فیملی کے خلاف کیس. اب یہ کیس کروانے والی جو فیملی ہوتی ہے نا, جو لوگ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں لڑکی کو, وہ لڑکی کے محسن نہیں ہوتے, وہ لڑکی کے گھر بگاڑ رہے ہوتے ہیں, لڑکی کی زندگی برباد کر رہے ہوتے ہیں. دیکھو اپنا ہسبینڈ, اپنی سسرال, تھوڑی بہت اگر پرابلم ہے تو پرابلم تو سب جگہ ہوتی ہے, نظر انداز کر کے ہی زندگیاں گزرتی ہیں. ہمیشہ آپ کی مرضی کے مطابق سب کچھ ہو جائے پاسبل نہیں ہے. آپ جو چاہو وہ مانا جائے, آپ جو چاہو وہ ہوتا رہے, پاسبل نہیں ہے. دنیا اس کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے مزاج مختلف بنائے ہیں, اللہ تعالیٰ نے طبیعتیں جدا جدا بنائی ہیں, اللہ تعالیٰ نے سوچنے کے طریقے الگ الگ لوگوں کے بنائے ہیں, طبیعتیں الگ الگ بنائی ہیں. تو نارمل کھٹک پٹک تو ہوتی رہتی ہے, سب میں ہوتی ہے. لیکن آپ اس درجے کے سخت ہو جاؤ باتوں میں آ کے. آج کل لڑکیاں بہت جلدی باتوں میں آتی ہیں. فیملی والے پہلے زمانے میں تو کیا ہوتا تھا کہ لڑکی کو یہ کہہ کر رخصت کیا جاتا تھا کہ بیٹا اب تمہارا سب کچھ تمہاری سسرال ہے. اور لڑکیاں اگر کچھ
شکایت کرتی تھی سسرال کی تو مائکے سے لڑکی کو ڈانٹ پڑتی تھی ابا کی طرف سے. ہمت کیسے ہوئی تمہاری اپنے ہسبینڈ کی شکایت کرنے کی؟ جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا، دیکھو آپ، میں ایک اور موٹی سی مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ اپنی اولاد کو اگر چھوٹا بناؤ گے، سمجھ رہے ہو، مان لیجئے پہلے زمانے میں ابھی 10-15 سال تک بھی اگر آپ پہلے چلی جاؤ تو مان لیجئے کوئی غلط کام کر رہا ہوتا تھا لڑکا لڑکی، تو پڑوسی اگر دیکھ لیتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ اب تمہاری شکایت تمہارے ابا سے کریں گے. تو پہلے 10-15 سال پہلے مجھے بہت اچھے سے یاد ہے کہ بچے ڈر جاتے تھے، ابا سے شکایت مت کرنا. اب پڑوسیوں کے ہاتھ جوڑے جا رہے ہیں، چچا کے ہاتھ جوڑے جا رہے ہیں، جو عمر میں بڑے ہوتے تھے ان کے ہاتھ جوڑے جا رہے ہیں کہ نہیں ابا سے شکایت مت کرنا، امی سے شکایت مت کرنا، فیملی میں شکایت نہیں جانا چاہیے. اور اگر خدا نخواستہ شکایت ہو جاتی تھی تو پھر اتنی ستائی اور اتنی کٹائی اور اتنی ڈانٹ پڑتی تھی کہ آئندہ اس کام کو کرنا بچے بھول جاتے تھے. اور آج کل کے ٹائم میں کیا ہو رہا ہے کہ اگر بچہ غلط کر رہا ہے کسی کا اور ہم لوگ دیکھ لیں تو ہم ڈر کی وجہ سے شکایت نہیں کرتے، کیونکہ اس کے گھر میں ابھی شکایت کری تو اس کے گھر والے الٹے ہم پہ پڑ جائیں گے. اور اگر یہ کہہ بھی دو نا کہ شکایت کریں گے تمہاری، تو بچہ خود ہی آ کے بتا دیتا ہے اپنے اما ابا کو کہ وہ مجھ سے یوں کہہ رہے تھے، تمہارے پاپا سے تمہاری شکایت کروں. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی آدمی شکایت کر دے کسی کی اولاد کی تو اس کے اوپر ہی بوال پڑ جاتا ہے، پوری فیملی اس کے اوپر چڑھ جاتی ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمارے بچے کے بارے میں یوں کہنے کی اور ہمارے بچے کی شکایت کرنے کی. ہر آدمی اپنے بچے کی حمایت لے رہا ہے، اپنے آدمی کی حمایت لے رہا ہے، وہ غلط ہو صحیح ہو اس سے مطلب ہی نہیں ہے. اپنا آدمی ہے اس کی سائیڈ لو، بس غلط ہے صحیح ہے اس سے مطلب ہی نہیں. اور یہ نقصانات اس کے اتنے زیادہ ہیں میری عزیز بہنوں، اولاد پر اس کا غلط نیگیٹو اثر پڑتا ہے. آپ اپنے بچے کی سائیڈ لیتے ہو ٹیچرز کے خلاف تو آپ کا بچہ کبھی قابل نہیں بن سکتا. آپ اپنے بچے کی سائیڈ لیتے ہو شادی کے بعد، ہسبینڈ سے کوئی بات ہوئی تو آپ اپنی بچی کو کہہ رہے ہو کہ اچھا 4 برتن زیادہ کیوں دھوئے گی تو اپنے ہسبینڈ کی خدمت کیوں کرے گی اتنی زیادہ؟ اچھا ساس کے کام کرنے کے لیے ہسبینڈ بولتا ہے، کیوں کرو گی تم ساس کے کام؟ اب آپ اپنی بچی کی جب اس طرح سے حمایت لوگی، سائیڈ لوگی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، تو آپ کی بچی اور آپ کبھی بھی اپنی زندگی میں خوش رہ ہی نہیں سکتے، کبھی نہیں رہ سکتے آپ. آج آپ دیکھو کہ لوگ لاکھوں روپے کما رہے ہیں، 85,000 روپے مہینے کی آمدنی ہے، 15-20 ہزار تو نارمل آدمی کما ہی رہا ہے. لیکن آپ دیکھو کہ آج کل کے ٹائم میں شادی شدہ زندگی کتنی زیادہ مشکل ہو گئی ہے. 15-20 سال پہلے مجھے بہت اچھے سے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا تو ہمارے ابا کی بہت معمولی سی تنخواہ تھی، بہت معمولی سی. ہمارے دادا کوئی بہت کروڑ پتی نہیں تھے، بس چند ہزار روپے مہینے میں آ جاتے تھے بس. ہم سب لوگ، آپ اس وقت تقریباً 15-20 لڑکیاں ہیں، ہم سب لوگ اپنے دادا کو اپنی نانی کو دیکھیں. آپ لوگ غور کیجئے، اپنے نانا کے بارے میں غور کیجئے، اور نانا کی عمر کے جتنے لوگ ہیں سب پہ غور کیجئے آپ. تو کسی کے 10 بچے، کسی کے 8 بچے، کسی کے 5 بچے، کسی کے 13 بچے، اور مکان ایک ایک منزل کے. لیکن آپ یہ دیکھو کتنی خوشگوار زندگی انہوں نے گزاری ہے. آج کل 2 بچوں کے ساتھ بھی 20-25 ہزار روپے کی آمدنی ہونے کے بعد بھی ہم اور آپ خوشگوار زندگی کیوں نہیں گزار پا رہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ کیونکہ آج کل کے ٹائم میں ہر آدمی یہ چاہ رہا ہے کہ جو میں چاہ رہا ہوں وہ ہو، جو میں چاہتا ہوں وہ ہو. بیوی چاہ رہی ہے جو میں چاہ رہی ہوں وہ ہو، ہسبینڈ چاہ رہا ہے جو میں چاہ رہا ہوں وہ ہو. اب کیا ہوتا ہے کہ ٹکراؤ ہوتا ہے، اور پھر جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو غلطی کا احساس اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ دونوں طرف پھر آپ کو بھڑکانے والے اور آپ کو اپنے کے خلاف کھڑے کرنے والے موجود ہوتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ پہنچتا ہے کہ ذرا سی انبن ہوئی FIR. لڑکی والے نے کہا کہ ہم کیا کسی سے دبتے ہیں، FIR کرو. اب لڑکے کے خلاف FIR کر دی آپ نے. اب جنہوں نے لڑکی کو سپورٹ کیا 4-6 سال کے بعد، 10 سال کے بعد زیادہ سے زیادہ، ورنہ 1-2 سال سے آگے یہ کیس چلتے نہیں ہیں. کورٹ میں مقدمہ پہنچ گیا، کیس چلتے رہے، لڑکے کو تو لڑکی دوسری مل جائے گی. لیکن آپ مجھے بتاؤ کیا اس طرح سے کورٹ کچہریوں میں لڑکے والوں کو گھسیٹوا کر، لڑکے والوں کے خلاف غلط کیس لگا کر، کیا کوئی لڑکی سکون سے رہ سکتی ہے؟ کیا اس لڑکی سے کوئی شادی کرے گا؟
بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو میری عزیز بہنوں، زندگی خوشگوار طاقت کے بلبوتے پر نہیں بنتی، بلکہ زندگی اگر آپ کو خوشگوار بنانی ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے پر چل کر خوشگوار بنے. اور یہ جو حدیث میں نے ابھی آپ کو سنائی، یہ بات کہاں سے نکلی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے. اب رحم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی بھکاری نظر آ رہا ہے تو آپ اس کو بھیک دے دو، کوئی بھوکا نظر آیا آپ نے اس کو کھانا دے دیا، کوئی کتا پیاسا نظر آیا آپ نے اس کو پانی پلا دیا. یہ بھی رحم، اس کا بھی نام رحم ہے، لیکن اس کا بھی نام رحم ہے کہ آپ سے بڑے عمر میں، چاہے وہ ساس سسر ہو، چاہے آپ کے دادا دادی ہو، چاہے آپ کے نانا نانی ہو، آپ سے جو عمر میں آپ سے بڑے ہیں، آپ کے اماں ابا ہو، کوئی بھی ہو ایکس وائی زیڈ، آپ کی موجودگی میں وہ کوئی ایسا کام کریں کہ آپ بیٹھے ہو اور وہ کام کر رہے ہیں، یہ بھی رحم کے خلاف ہے، یہ بھی ادب کے خلاف ہے. مان لیجئے میں یہاں بیٹھا ہوں، میرے والد صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں، اب کوئی کام کرنا ہے، کوئی چیز اٹھانی ہے، کوئی چیز لانی ہے، کوئی چیز لگانی ہے، اب میں بیٹھا ہوں، ابا کر لیں گے. اب ابا اٹھ کے وہ کام کر رہے ہیں، عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، میرے سے ڈبل ہیں. اب اگر میں بیٹھا ہوا ہوں اور میرے اوپر کوئی فرق نہیں پڑ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے کر رہے ہیں، کیا ہو گیا، کر لیں گے، تو یاد رکھیے کہ یہ بھی رحم کے خلاف ہے، یعنی میرے اندر رحم نام کی چیز ہی نہیں ہے. اگر میری آنکھیں، اگر میرا مائنڈ، اگر میرا دل اس چیز کو گوارا کر رہا ہے کہ میرا بڑا میری موجودگی میں کوئی کام کرے اور میں بیٹھا رہوں. ایک تو ہوتا ہے کہ عمر، مان لیجیے آپ اگر بہو ہو کسی گھر کی تو نند ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اور بھی بہویں ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن افضل یہی ہے کہ اگر آپ خدمت کر سکتی ہو، 4 برتن زیادہ دھو سکتی ہو، گھر کے 4 کام زیادہ کر سکتی ہو، 4 باتوں کو نظر انداز کر سکتی ہو، اللہ آپ کو وہ عزت عطا فرمائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی. لیکن یہ تو ایک نارمل ہے، کرو یا مت کرو، کرو گی تو اللہ عزت عطا فرمائے گا. جتنی خدمت انسانوں کی زیادہ کرو گی آپ، اللہ آپ کو اتنا اونچا مقام عطا فرمائے گا. وہ کہتے ہیں نا خدمت سے خدا ملتا ہے، حدیث تو آپ نے سنی ہوگی نا، خدمت سے خدا ملتا ہے، یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے. اگر آپ اللہ کو پانا چاہتی ہو تو انسانوں کی خدمت کرو. خدمت میں یہ مت دیکھو کہ بڑا کون ہے چھوٹا کون، خدمت خدمت، بس اس نیت کے ساتھ کرو کہ مجھے خدمت کرنی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے. یقین مانو ماں باپ کے پاؤں دبانے پہ بھی آپ کو رات میں نفلیں پڑھنے میں اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنے ماں باپ کے پاؤں دبانے میں ملے گا. ساس سسر کی خدمت یہ دیکھ کے مت کرو کہ ساس سسر تعریف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، چینچے میں ساس سسر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، میری سائیڈ لیتے ہیں کہ نہیں لیتے، اچھے ہیں یا برے ہیں، اس سے مطلب نہیں، وہ کیسے ہیں وہ جانے. مجھے تو ساس سسر کی خدمت اس لیے کرنی ہے کہ وہ میرے سے بڑے ہیں عمر میں، اور اللہ کا ارشاد ہے کہ رحم کرو تم دنیا والوں پر. اور رحم نام اس کا نہیں ہوتا غریب، میں نے جیسے بتایا، بلکہ اس چیز کا بھی نام رحم ہے کہ آپ کا بڑا عمر میں کوئی کام کر رہا ہو اور آپ بیٹھے ہو، آپ کے دل میں بے چینی پیدا ہو جائے کہ میرا بڑا میری موجودگی میں کیوں کام کر رہا ہے. آپ یقین مانیے کہ یہ میں اپنے تجربات آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں، یہ تجربات آپ لوگوں سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھ آئے کہ کیسے لوگوں کو اپنا بنایا جاتا ہے، کیسے لوگوں کے دل جیتے جاتے ہیں، کیسے عزت حاصل کی جاتی ہے، کیسے دلوں پر راج کیا جاتا ہے. میں ایک مسجد میں امامت کرتا تھا، 2016 کی یہ بات ہے، 2017 کی بات ہے. تو ایک بڑے میاں تھے، وہ میرے بڑے مخالف تھے، بڑے مخالف، اتنے مخالف تھے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر میرے خلاف بہت کچھ بولتے تھے اور بہت کچھ کہہ بھی دیتے تھے. وہ یہ چاہتے تھے میں اس مسجد سے ہٹ جاؤں. ایک مرتبہ جب میں نے یہ سمجھ گیا میں کہ اچھا یہ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں میرے بارے میں، تو ایک تو یہ تھا کہ میں بھی ان کو جواب دیتا اور میں بھی جو ہے ان سے چڑھنے لگتا اور ان کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتا، ان کی باتوں کا جواب دیتا، لوگوں سے کہتا کہ دیکھو میرے بارے میں یہ کہتے ہیں. ایک راستہ تو یہ تھا. ایک راستہ جو میں نے چنا، میں نے کیا کیا، وہ بڑے تھے،
بیعت لے کر چلا کرتے تھے. تو جب وہ نماز پڑھ کے جاتے تھے تو میں ان کا بیعت پکڑ لیتا تھا. میں کہتا تھا السلام علیکم ابا جی, آئیے میں آپ کو سیڑھیاں پر چڑھا دیتا ہوں. اور یہ ایک نماز میں نہیں بلکہ جتنی نمازوں میں وہ آتے تھے مسجد میں, میرا معمول تھا کہ میں ان کا بیعت پکڑ کے, ہاتھ پکڑ کے سیڑھیاں چڑھاتا تھا. اور کبھی کبھی جب بارش ہو جاتی تھی تو ان کے جوتے کیچڑ میں ہوتے تھے تو ان کے جوتے اٹھا کر میں رکھ دیتا تھا سیڑھیوں پر کہ ابا جی پہن لو. اور کبھی جب ان کو ویل چیئر پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی ضرورت پڑی, جب ان کی کبھی طبیعت خراب ہو گئی تو چیئر کا انتظام میں کرواتا تھا. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ان کے لیے کسی نے چیئر نہیں رکھی تو میں نماز نہیں پڑھاتا تھا بلکہ پہلے کہتا تھا ان کے لیے چیئر لے کے آؤ, اس کے بعد نماز کھڑی ہوگی. 4-6 مہینے کے بعد, آپ میری بہنوں یقین مانو کہ 4-6 مہینے کے بعد میں نے یہ نہیں دیکھا وہ کیا ہیں, وہ میرے لیے کیا سوچتے ہیں, وہ مجھے کیا بولتے ہیں, ان کی میرے بارے میں تھنکنگ کیا ہے. 60 سال کی ان کی عمر ہوگی, مینیجر صاحب ان کو کہتے تھے, ابھی بھی زندہ ہیں. 4-6 مہینے کے بعد آپ یقین مانو سب سے زیادہ سپورٹ کرنے والے وہی ہیں آج مسجد میں. آج بھی جب میں جاتا ہوں تو میرے ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں, ارے مفتی صاحب آپ چلے گئے, مسجد سونی ہو گئی. کیوں؟ میں نے کبھی بھی ان کی خدمت کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھا وہ میرے بارے میں کیا بولتے ہیں. اللہ کی رضا کے لیے مجھے خدمت کرنی ہے. میری آنکھوں کے سامنے کوئی بزرگ دیوار پکڑ پکڑ کے چڑھ رہا ہو, میرا دل گوارا نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ رحم کے خلاف ہے. کتے بلیوں پر رحم کرنا بڑا آسان ہے. آج کل لوگ کتے بلیوں پر رحم کرتے ہیں, جو سڑک پہ سو رہے ہوتے ہیں ان پر رحم کرتے ہیں, لیکن اپنے گھر پہ اپنے جو ماں باپ بوڑھے ہو رہے ہوتے ہیں ان پر رحم نہیں کرتے, اپنے جو ساس سسر ہوتے ہیں ان پر رحم نہیں کرتے. اور اس کو سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ دینداری تھوڑی نہ ہے, یہ تو ظلم ہو رہا ہے بہو کے اوپر. تو میری عزیز بہنوں, بات صرف یہ نہیں ہوتی کہ میرا حق کیا ہے, اس کا حق کیا ہے, بلکہ کچھ اخلاقی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو اللہ کو بڑی پسند ہے. جیسے خدمت اللہ کو بہت پسند ہے. جتنی خدمت آپ کرو, اچھا کوئی خدمت کرانا چاہ رہا ہے کوئی بات نہیں, ہمیں اس سے کیا مطلب کوئی خدمت کرانا چاہ رہا ہے, ہمیں تو خدمت کرنی ہے. تو تیسری حدیث, چوتھی حدیث کیا تھی؟ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس, کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرے. ٹھیک ہے, میری آنکھوں کے سامنے اگر میری ساس دیوار پکڑ پکڑ کر چل رہی ہوں اور میں بیٹھا ہوا ہوں, میں گوارا نہیں کر سکتا. آج بھی جب میری ساس آتی ہیں تو چاہے کتنے ضروری کام ہوں, ضعیف ہیں, عمر دراز ہیں, کمزور ہیں, بیمار رہتی ہیں, تو اگر وہ میرے سامنے اگر اٹھیں گی بھی تو چاہے میں کچھ بھی کام کر رہا ہوں چھوڑ دوں گا, کھانا میرا چھوڑ جاتا ہے, فوراً ان کو پکڑ لوں گا. یہاں تک کہ گلی اور سڑک کے بھی کوئی بوڑھے اگر ہوتے ہیں تو اگر وہ کسی مجبوری میں ہوتے ہیں, میں اپنا سارا کام چھوڑ کے ان کو پکڑ لیتا ہوں. کیوں؟ اللہ کا حکم ہے رحم کرو. تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی موجودگی میں آپ کی ساس برتن دھوئیں, آپ کا گھر کا بزرگ کوئی برتن دھوئے, تو یہ مت دیکھو کہ وہ بہو کیا کر رہی ہے, وہ بہو کیوں نہیں دھو رہی, ان کی بیٹی کیوں نہیں دھو رہی, اور صاحب اوپر والے کیوں نہیں دھو رہے, نیچے والے کیوں نہیں دھو رہے. آپ کو صرف جو ہے یہ دیکھنا ہے کہ میری نظر کے سامنے میرا بڑا کوئی کام کرے اور میں بیٹھا رہوں, نہیں, مجھے اللہ کا حکم پر عمل کرنا ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے. ساسو ماں آپ ہٹیے گا, امی جان آپ ہٹیے گا, خالہ آپ ہٹیے گا, ہم کس لیے بیٹھے ہیں. آپ آگے بڑھیے اور برتنوں کو دھونا شروع کرو, کھانا بنانا شروع کرو, کوئی مسئلہ نہیں. درد ہوگا تھوڑا بہت, سر میں درد ہوگا, تھکان ہو جائے گی, لیکن اللہ جو آپ کو اجر عطا فرمائے گا اور جو عزت عطا فرمائے گا وہ پھر لوگ دیکھ کر رشک کریں گے. تو چوتھی حدیث ہماری کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے. تو آج کے لیے 4 حدیثیں رہنے دیں. 4 حدیثیں ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہیں. انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ لوگوں کو آگے کی حدیثیں پڑھائی جائیں گی. کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں. تھرڈ حدیث اور ایک بار بولیے سر. دھیرے دھیرے بولیے گا, دھیرے دھیرے حدیث ایک بار بول دیجیے تاکہ ہم لکھ لیں سر, بھول جائیں گے چلیے, ادروائز. پہلی حدیث کیا تھرڈ تھی, بول دوسری حدیث کیا تھی, وہ سب پتہ ہے. تیسری حدیث ہے مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں. نمبر 1 سلام کا جواب دینا, یہ لکھ لیا, نمبر وہ 2 جو آپ نے اردو میں بولا مریض نا کی عیادت کرنا, نمبر 3 جنازے کے ساتھ جانا, نمبر 4 اس کی دعوت قبول کرنا, نمبر 5 چھینک کا جواب یرحمک اللہ کہہ کر دینا. حدیث نمبر 4,
اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے. ٹھیک ہے, اب بتاؤ. اردو میں بولیے. سر عربی میں بولنا تھا, عربی میں جو آپ عربی میں بول رہے ہو نا وہ بولیے. اچھا, حدیث نمبر 4, لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس. آپ کو میں واٹس اپ کروا دوں, دھیرے دھیرے ایک ایک ورڈ بولیے. میں واٹس اپ کر دوں گا, پریشان مت ہو. ٹھیک ہے, ایسا نہیں سمجھ آئے گا. مفتی صاحب واٹس ایپ پہ ٹھیک ہے. غلط ہونے کا ڈر ہے, اس کے لیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. مفتی صاحب میرا نا ایک سوال جلدی ہے. جلدی بولو, سو کے مت بولو. میں نا بنا رہی تھی, اب ایک عورت وہیں پہ بیٹھی چلو ہوئی کوئی تھی, بات نہیں, آواز آ جائے گی. ابھی بھی آپ کی تو آواز نہیں آ رہی, آپ کا وہ نیٹ بولی سلو آ نا رہا ہے. کہ وضو بنا رہی ہے اور کوئی اور پوچھے, ان کی آواز نہیں آ رہی. آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ بولتا پھر ہاں بولیے. چیٹ باکس میں لکھ دو. ہیلو جی. مفتی صاحب, آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے, بولیے. تیسری حدیث کا نام بتا دیجیے. کون سی؟ مفتی صاحب وہ جو حدیث تیسری بتائی تھی والی. نا آپ نے, وہ جی سینڈ کر دینا. جو حدیث بتائی تھی نا آپ نے, وہ سینڈ کر دینا. ہاں, وہ سینڈ کر دوں, واٹس ایپ پہ کر دوں. مفتی صاحب میرے سوال کا جواب دیجیے. جب میں جلدی سے وضو پوچھیے. بنا رہی تھی نا, تب ایک عورت آئی اور دیکھ رہی تھی کہ ہاتھ میں چوڑی نہیں ہے, تو ہم بولے نہیں ہے, یہ ضروری نہیں ہے مطلب. تو وہ بولی نا کہ ہاتھ میں چوڑی نہیں رہے گا نا تو کسی کو مطلب پانی دے گی تو یہ سب حرام مطلب ہوگا. ایسا کچھ بھی ہم نہیں ہے, بولے غلط ایسا تو بتا رہی ہے. نہیں. عورتوں کی باتوں مت آیا کرو. سنیے, اور مفتی صاحب کی ساری حدیثیں پڑھی ہیں آپ, ان جی کی ساری یوٹیوب. جی پتہ نہیں, میرے نیٹ ورک خراب ہے, آپ لوگوں آپ کے سنیں, ٹھیک. مفتی صاحب میرا نا ایک بہت ضروری ایک سوال ہے. مطلب خواب کو مطلب رات میں بتایا جاتا. چلو اور کوئی پوچھو, آواز نہیں آ رہی. ہیلو جی مفتی صاحب مجھے پوچھنا ہے. ہاں بولیے. مفتی صاحب جو حدیثیں آپ پڑھاتے ہیں تو وہ عربی میں تلفظ غلط ہونے کے ڈر سے نہیں لکھتی ہوں, تو واٹس ایپ پہ آپ جو حدیثیں پڑھاتے ہیں وہ دے دیا کریں, تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. واٹس ایپ پر ہو جائے گی انشاءاللہ, واٹس ایپ پر دے دوں گا. مفتی صاحب ہماری نا 2-3 کلاس شروع کی رہ گئی ہے. وہ یوٹیوب پہ پڑھ جائیں گے, آپ کو لنک مل جائے گا. ٹھیک ہے. مفتی صاحب مجھے کچھ پوچھنا ہے. یوٹیوب پہ کب ڈالو گے آپ؟ پڑھ جائے گی 1-2 دن میں, اس ہفتے میں. مفتی صاحب آپ یہ ٹھیک ہے؟ عافیت بہت اچھی ہے. مفتی صاحب مجھے کچھ پوچھنا ہے. پوچھیے. مجھے یہ پوچھنا ہے, جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ آپ کسی کی مدد کریں, اور جب کوئی مدد کرنا ہی نہیں چاہ رہے ہو, جیسے کہ آپ نے ایسا کرتا ہے کوئی ہاتھ جھٹک ہمارا, پھر ہم اس میں کیا, جیسے ہم کسی کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں پر وہ ہم سے ایک دم ہاتھ جھٹک رہا ہے یا کروانا نہیں چاہ رہا, اس حالت میں ہم کیا کریں؟